گے امت کا تو ہنفیوں کا سب سے بڑا یہاں پر اجماع ہے، اور ان کے دو گروہ ہیں، دونوں گروہوں کا یہ ماننا۔ غیر مقلدین اس سے آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء زندہ ہیں، بلکہ سارے لوگ جو مر جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ان کے پاس زیارت کو جائے، سلام کہے، جیسے حدیث میں آیا ہے، تو وہ سنتے ہیں، دیکھ کر پہچانتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کے گھر والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور اگر برے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتا ہے کہ مالک ان کو موت نہ دے جب تک کہ اچھے اعمال نہ کرنے لگے۔ تو اس قبر میں پہنچنے کے بعد زندہ نہیں بلکہ زندوں سے زندہ ہے۔ زندہ تو بیچ میں مٹی کا پردہ ہے، وہ نہیں دیکھ پاتا، لیکن وہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے اہل حدیث کا، اور امام احمد کا، امام ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، ابن کثیر کا، ابن حجر کا، جتنے بڑے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، کچھ کے میں نے فوٹو آپ کو دے دیے ہیں، وفات النبی کی کتاب آپ کو یہاں مل جائے گی، ان کے فوٹو دکھا دیے ہیں۔ تو بتائیے اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ شرک کی جو بنیاد ہے جس کے ذریعے سے شرک پھیلتا ہے، اور شرک کی بنیاد کیا ہے کہ مرنے والا مرا نہیں، زندہ ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، خوش ہوتا ہے، منت مانو، نظر چڑھاؤ، پھر اگر اس کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو وہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش ایسی تیر بہدف ہے کہ مالک ٹال نہیں سکتا، ایسا وہ محبوب اور ایسا وہ ڈاڈلا ہے۔ یہی بنیاد ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ بھری بزم میں راز کی بات کہی، ہم نے یہ کھول کر اعلان کیا ہے کہ مالک کے سامنے جانا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں کھلایا پلایا، وہ ہم کو موت دے گا، وہ ہم کو اٹھائے گا، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد یا تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ سے صافہ پیش آ جائے، اور اگر خوش نصیبی ہے اللہ اسی خوش نصیبی سے سرفراز کرے تو ہمیشہ کی جنتیں ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور ہمیشہ کی خوشحالی ہے۔ ایک اس بات کو ہم نے پیش کر دیا، اور اسی نقطے کو سمجھیے کہ مالک کے یہاں سے جو آتا ہے وہ یہ نہیں کہ ایمان سے لے آؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، بلکہ مالک آزماتا ہے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے بعد دنیا سے ڈرتے ہو، کسی اور نے اللہ کے خلاف اللہ کی کتاب کا انکار کر کے ڈنکوں کے چوٹ کے اوپر آواز نکالی ہے، دنیا نے مانا ہے، تو تم ماننے کو تیار نہیں ہو، تو اور کافری کیا ہے؟ اس کے علاوہ بتا دیجیے اور کیا چیز ہے، اور اس سے آگے بھی۔ اسی لیے مالک نے سورہ نحل میں یہ بتایا کہ اس سے اجتناب کرو طاغوت سے، وقت گزرا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کو اور تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اب اور اس کے اندر شدت آئی کہ اجتناب نہیں، اب طاغوت کا کھلے کفر کرو، اور اس طرح سے ساری جو مصیبتیں آئی ہیں صرف جوان مردوں پر آیا کرتی ہیں جو اس ہمت کے ساتھ اپنے مالک کی غلامی کا نعرہ لگائے اور خلوص کے ساتھ ثابت کر دے، پھر کہیں اللہ بھی ان کو آزماتا ہے اور پھر پروردگار کی سنت پوری ہوتی ہے۔ باقی جو میل ملاپ کر لے، جو سب کو خوش رکھنا چاہے، اپنے مالک کو بھی اور مالک کے ان غلام دنیا والوں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر زمانہ اور گزرا ہے، مالک نے اور کھول کر کہا یا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب صرف زبان نہیں، اب تو قتال کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی راہ میں
الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تمہارے مزاحم ہوں گے وہی جو طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں اور اس کے راستے میں اس کے لیے اس کی برائی، اس کی غلط باتوں کو منوانے کے لیے وہ قتال کر رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ پھر جنگ کرو، یہ اولیاء شیطان ہیں، اولیاء شیطان ان کیسے شیطان کان ضعیفا، کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان، یہ طاغوتوں کے ماننے والے، یہ شیطانی فوج ہے۔ چاہے تم اپنے وسائل کو کم پا رہے ہو، ان کی تدبیریوں اور چالاکیوں کو دیکھ کر سہمے جاتے ہو، لیکن نہیں، ان کا مقابلہ کرو، ان کی تدبیریں ہیں، یہ انتہائی ضعیف ہے، پروردگار ان کے تار و پود بکھیر دے گا۔ یہی بات میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کتنے آپ کے حضرات ہیں جو مدتوں سے یہی باتیں سنتے آئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بعض حضرات ابھی تک ہمارے فرق کو اور ہماری قوم کے فرق کو نہیں پہچان پائے۔ ہم کوئی نئی بات کہاں سے لا سکتے ہیں قرآن و حدیث کے علاوہ؟ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مان لو، اور اس کے خلاف کوئی بھی آتا ہے جو اس کے خلاف کہتا ہے اس کو چھوڑو اور سمجھاؤ، نہ مانے اس سے کفر کرو، اور اگر موقع آ جائے تو اس کے خلاف جنگ آزما ہو، ساری تدبیریں اختیار کرو۔ یہ ہمارا کہنا ہے۔ ہمارا جرم اگر ہے تو ایک یہی جرم ہے اللہ کے بندے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ لوگوں سے بھول ہو گئی ہے، اگر مانتے ہو کہ ہاں غلطی کی ہے بڑے بڑے لوگوں نے، تو آخر سب کے لیے مانو، سب سے بھولی تو ہوتی ہے، لیکن ان کو ایک عام کے لیے، عامی کے لیے کچھ موقع ہو سکتا ہے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم کہتے ہو دنیا والوں کہ یہ علامہ دہر ہے، ان کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور پھر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ صادر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کے کسی حکم کو بدل دیں؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ کھول کر صاف صاف بیان کر دے جو تم کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کے صحیح معنی بتانے کے لیے آئے، اور اپنے نبی کے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ کہا جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن غلط اور بات یہ ہے، اور اسی کی سچی بات سے جو صحیح روایت سے آئی ہے کس طرح نکالا تم نے غلط معنی لے کر، اپنی طرف سے معنی لے کر، جیسے خاتم الانبیاء کے لیے آ گیا، ایک گروہ نے اس کے معنی لے لیے کہ مہر لگا دی گئی، جو ان کی طرف سے ثابت مہر لگا ہوا ہے، یا یہ ہے ان کی بات کو ثابت کرنے، ان کی حمایت کرنے آئے، یہ معنی انہوں نے نکال لیے اور ختم کر دیا، ختم نبوت کے۔ وہی حال تم نے کیا ہے۔ بخاری کی صحیح حدیثوں سے، جس میں صحیح معنی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، کسی نص سے نہیں ٹکراتے، ان معنوں کے ماننے کے بجائے تم نے اپنی طرف سے وہ معنی لیے جو تمہارے بزرگ بتا گئے ہیں، جو قرآن کے خلاف اللہ کا رد، اللہ کی کتاب کا انکار ہے، اور تم اس پر نازا ہو۔ یہ مجاہدانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، 1986 میں وفات پا گئے۔ جہاں ان کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، وہاں یہ بھی کہ کون للکارے گا طاغوتوں کو تیرے لہجے میں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک منفرد لہجہ ہے، کفر و شرک کے بیجے پھاڑ دیے اللہ کے اس بندے نے، اور یہی اصول محمد حنیف کے اوپر فٹ آتے ہیں۔ اس نے کفر و شرک پھر جماعت کے اندر ڈال دیا، سجدہ تعظیمی کا وہ شرک لے آیا، حالانکہ صحیح تفسیر بھی موجود تھی، ڈاکٹر صاحب بھی تفسیر کر کے گئے تھے، اس سے پہلے امام بخاری بھی، لیکن محمد حنیف نے اپنے مشرکانہ ذہن کی وجہ سے یہ جماعت کا ذہن بنا دیا کہ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اندازہ لگائیے اس کی اس طرح مت ماری گئی
اس نے اس کو پھر انا کا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ تمام انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے اس انداز سے کہ تمام انبیاء کے سامنے جب اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا اقتدار تک پہنچنا اور سارے اس ماحول کو جو اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس طریقے سے اپنی اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور اللہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، سارا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا۔ لیکن محمد حنیف صاحب نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر کو چھوڑ کے اور امام بخاری کے اس موقف کو چھوڑ کے، قرآن کے موقف کو چھوڑ کے، قرآن تو یہ عقیدہ پیش کرتا ہے، اس نے ابن کثیر کو لیا اور طبری کو لیا اور ڈاکٹر اسرار کو اور ان دوسرے لوگوں سے متاثر ہو کے اس نے جماعت کا یہ عقیدہ بنا دیا، اور 6 7 8 سال اس کو سمجھاتے رہے لیکن نہیں مانا اور اسی شرک کے اوپر مرا ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سمجھاؤ اور نہیں سمجھتا ہے پھر للکارو اور آخری حد تک جاؤ۔ انشاءاللہ یہ جو دعوت اٹھی ہے یہ غلبے کے لیے اٹھی ہے، انشاءاللہ کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر اور جہالت کے اس دور کے اندر یہ ایمان خالص کی شمع روشن ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو اس شمع کو بجھنے نہ دینا۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی اور پکے ساتھی مومن بھائی ابھی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم بھی للکاریں گے ان طاغوتوں کو اسی لہجے میں، انشاءاللہ یہی خیر کا ایک ذریعہ ہے۔ باقی جو مانے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، جو کفر و شرک کا ساتھ دے گا اس کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، ان طاغوتوں کے ساتھ جن کا ذکر کیا ہے یہاں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لکھ دیا ایمان خالص کس طول اور کس دوم کے اندر پوری لسٹ شائع ہوئی ہے ان طاغوتوں کی کہ کس طرح انہوں نے 3 صدی سے یہ آہستہ آہستہ انہوں نے عہدے فی القبر کا عقیدہ اور قبر پرستی اور جو مزار پرستی اور پیر پرستی ہے، یہ اسی شرکی عقیدے کی وجہ سے ہے کہ مرنے کے بعد روح اس قبر کے اندر واپس ہو جاتی ہے۔ قرآن کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آتی ہے۔ شہداء اور انبیاء جنتوں میں زندہ ہیں، برزخی جنت کے اوپر، ان قبروں میں نہیں۔ ان قبروں میں جو زندہ مانتا ہے، سننے والا، دیکھنے والا، پہچاننے والا، وہ اللہ کی کتاب کا کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ شرک کی جڑ ہے۔ یہ عقیدہ سماع موتا کا عقیدہ ہو یا حیات نبی القبر کا عقیدہ ہو، شرک کی جڑیں ہیں۔ ان جڑوں کو پانی دیتے ہیں بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سلفی، سورے اس شرک کے قائل ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، اور یہ رافضی ہوں، جتنے بھی ہیں، قادیانی ہوں، اور پھر ان میں سے جن کا مرتا ہے کہتے ہیں شہید ہو گیا۔ اندازہ لگائیے، وہاں شہید اس معلوم ہے کہ یہ اپنے مسلک کے شہید ہیں، کوئی ملک کی خاطر شہید ہوتا ہے، کوئی اپنے علاقے کی وجہ سے، کوئی قوم کی وجہ سے، کوئی اپنے فرقے کی وجہ سے، یہ سارے کے سارے ان کے شہید ہیں، یہ اللہ کے راستے کے شہید نہیں ہیں۔ اور جنتوں میں وہ جاتا ہے جو اللہ کے راستے کا شہید ہوتا ہے، توحید کا کلمہ بلند کرتے ہوئے، شرک کا رد کرتے ہوئے اگر اس کی موت آ جائے، اگر تبلیغ کے دوران بھی موت آ جائے تب بھی یہ شہداء میں ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر شہادت کا سچا جذبہ ہو دل کے اندر اور عام موت بھی آئے تب بھی اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے۔ اور کوئی ایسا آدمی جس کے دل میں اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا یا شہادت کا شوق نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا وہ ایک نفاق کی موت مرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی اور اپنے سارے مومن بھائیوں کے لیے کہ مالک ایمان خالص کے اوپر جمائے رکھے، آخری دم تک مخلص اور باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنے، اور یہ بات آگے بڑھتی جائے اور اس راستے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ شہادت کی نعمت سے مالا مال کر دے۔